فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعیم ناصف پروگرام آپ کا سوال اور میرے مہمان ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جو فضائل محرم پر تھا اس پہ یہ بات کی تھی کہ ہم آنے والے پروگرام جو ہے اس میں محرم کی بدعات اور محرم میں ہونے والے وہ امور جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ شریعت جن سے منع کرتی ہے اور ہم اس کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جتنی چیزیں اس ماہ محرم میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم جناب مصطفیٰ راسخ صاحب سے آگاہی لیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ جناب قاری صاحب، آپ پہلے تو آپ کو خوش آمدید پروگرام میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ جی، جزاک اللہ۔ یہ بتائیے گا کہ محرم کا مہینہ جس کا تعلق حرمت کے 4 مہینوں سے ہے اور جس کے روزوں کا اور خاص طور پہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملنے والی آزادی سے ہے، ہم آج یہ نہیں جانتے، ہم آج یہ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے آغاز سے لے کے اختتام تک اور خاص طور پہ جو اس کے پہلے 10 دن ہیں اس کے بارے میں ہمارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سارے کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے، اور یہ جو ایک سانحہ اور ایک واقعہ، ایک اندوناک واقعہ ہوا، اس سارے کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں سوگ کی اور وہ جو ایک غم کی کیفیت ہے اس کو پھر ہم جو ہمارے دل میں آتا ہے کہ اس کو یوں منانا چاہیے، اس کا غم اس انداز سے ہونا چاہیے، تو وہ پھر ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں جو سوگ کا تصور ہے اور جو غم کا تصور ہے، اگر کسی شخص کی کوئی چیز کھو جاتی ہے اور کوئی قیمتی چیز چلی جاتی ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کا سوگ اور غم کیسے منایا جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن بندہ جو ہے اس کی زندگی کا ہر عمل، بے شک خوشی ہو یا غمی ہو، وہ قرآن اور حدیث اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزاریں گے، جس میں بھوک بھی ہو سکتی ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، اس میں بے شمار آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے جب بھی اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، نوحہ ماتم نہیں کرتا ہے، آہ و بقا نہیں کرتا ہے، روتا پیٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی اس رضا کے اوپر، اللہ رب العزت کی اس تقدیر کے اوپر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مصیبت اور یہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ صرف ایک ہی بات کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ جو فرمایا تھا جی جی کہ دل مغموم ہے لیکن ہم وہی کہیں گے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، جو ہمارا رب جس پہ کہ ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں، العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی ادا کریں گے جو ہمارے رب کا حکم ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ کوئی بھی مصیبت ہو، بے شک وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے کسی پیارے کی شہادت ہو، اس کے کسی پیارے کی موت ہو، یا کاروبار کے اندر کمی ہو یا نقصان ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انسان جو ہے ایک مومن بندہ جو ہے وہ صرف یہی کلمہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ صبر کی دلیل ہے، اور صبر کرنے والوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہے موت اور ایک ہے شہادت۔ اسلام کے اندر شہادت جو ہے یہ غم کا ذریعہ نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، اس کا سوگ کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر شہادت جو ہے یہ ایک سعادت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدانوں کے اندر، بہت سارے میدانوں کے اندر جہاد کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو موت چارپائی پہ آ رہی ہے تو رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میری خواہش یہ تھی کہ میں اللہ کے
رستے میں جہاد کے اندر شہید ہو جاتا اور مجھے شہادت کی موت آتی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہادت کی تمنا اور طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں جو ہوں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر شہادت ایک سعادت ہے، یہ غم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ غم نہیں ہوتا، ہم لوگ جو ہیں وہ شہیدوں کا غم نہیں کرتے ہیں، ہم شہیدوں کی شہادت کو ایک سعادت سمجھتے ہیں، ہم ان کے جسد خاکی کو چومتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام مصیبتیں، عام موت، اس کے سوگ کا بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کوئی شخص جو ہے کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ ہاں البتہ وہ عورت جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اس کے علاوہ کسی شخص کو کسی کی موت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے، تو اگر ہم نے سوگ منانا ہی ہے تو وہ عام موت پہ ہم سوگ منائیں گے، نہ کہ کسی کی شہادت پہ سوگ منائیں گے، اور وہ سوگ بھی ہم صرف 3 دن منائیں گے، 3 دن سے زیادہ سوگ یعنی منانا 3 دن جائز سے نہیں ہے۔ 6 دن 8 دن 10 دن مہینہ نہیں کریں گے، اور نہ پھر اس کو ہر سال ان دنوں میں ریپیٹ کریں گے۔ جی جی، صرف 3 دن ہوگا اور پھر وہ مقرر نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ ہر سال ہم اس کو اگلے یعنی اگلے سال پھر 3 دن کر لیں، پھر اگلے سال پھر 3 دن اگر کر اس لیں، طرح یہ ہم بھی نہیں سوگ منانا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی ایسا عربی مہینہ ہے ہی نہیں جس میں صحابہ کی شہادتیں نہ ہوئیں۔ ایک مہینے میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 1 محرم کو۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ 1 محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادتیں تو ہر مہینے کے اندر آپ کو مل جائیں گی، پھر تو ہم پورا سال جو ہے وہ سوگ ہی مناتے رہیں گے اور ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اور کوئی وقت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ جی بتائیے، یہ خاص طور پہ چونکہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے اور اس اندوناک واقعے کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ 10 دن اور اس سے جتنے چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ساری اس واقعے کی وجہ سے ہیں۔ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سوگ کے بارے میں بتایا، سوگ کی جو مختلف انداز ہیں ہمارے ہاں ان میں سے ایک ہے ماتم کرنا۔ یعنی ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم خود کو پیٹتے ہیں، اور یہ پیٹتے اس لیے ہیں کہ ہمیں اس وہ جو واقعہ ہے، اندوناک واقعہ ہے، دکھ بھرا واقعہ ہے، اس کا ہمیں افسوس ہے۔ تو افسوس کے طور پہ ہم خود کو پیٹتے ہیں، اور کبھی تو وہ ہم ہاتھوں کے ساتھ پیٹتے ہیں، اور کبھی ہم زنجیروں کے ساتھ اس طرح کر کے پیٹتے ہیں کہ خون تک نکلتا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوگ کا جو انداز ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنی مصیبت کے اوپر ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور دوسرا وہ گریبان نہیں چاک کرتا، اپنا چہرہ جو ہے اس کو نہیں پیٹتا ہے، اور پھر جو ماتم کی مروجہ طریقے اس وقت رائج ہو چکے ہیں، بے شک وہ زنجیر زنی ہو یا ویسے اپنے سینہ کو بھی ہو یا چہرے کو پیٹنا ہو، یا بعض لوگ جو ہیں وہ سر کے اندر بھی تلواریں اس طرح مار رہے ہوتے ہیں، بعض معصوم بچوں کو مارتے ہیں، ہاں جی بالکل، معصوم بچوں کے اوپر اس طرح زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو شخص اپنا چہرہ پیٹتا ہے اور اپنا گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے نوحوں کی طرح نوحہ کرتا ہے اور پکارتا ہے بلند آواز سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ بے صبرا نہیں ہوتا ہے، وہ صابر اور شاکر ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ جس میں آتا ہے کہ دونوں اعتبار سے وہ خیر حاصل کر لیتا ہے، دونوں اعتبار سے وہ خیر حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن بندہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو شہادت ہو یا موت ہو اس کے اوپر ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا، اور دوسرا صرف 3 دن تک اس کو افسوس کرنے کی اجازت ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے۔ 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منا سکتا، ایک تو اسی وقت 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتا، اور دوسرا پھر وہ پورا ہر سال اس کو تکرار کے ساتھ جس طرح ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس بات سے منع کرتی ہے۔ یعنی اس میں ایک تو یہ چیز غیر شرعی ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ یا اس کو تکرار سے منائیں۔ جی جی۔ اور اس سے اگلی بات جو منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار پیٹے۔ جی جی۔ یعنی یہ پھر اس سے اگلی چیز ہے نا، ایک پہلے ہم نے یہ غلط کیا
کہ ہم نے سوگ زیادہ کیا جو احادیث میں موجود ہے، جتنا شریعت نے کہا اس سے بڑھ کے کیا، جی اور پھر دوسرے غلط ہم نے یہ کیا، ہم نے ماتم کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی حدیث میں مختلف سٹائلوں میں، اور وہ بھی حدیث میں منع ہے۔ اچھا یہ بتائیے اسی کے ساتھ یہ تو ہے نا اپنے جسم کو تکلیف دے کے اور غم کا اظہار کرنا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم زبان سے مطلب ہمارے ہاں چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، ہم نوحے ریکارڈ کرتے ہیں، اور نوحے ریکارڈ کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دکانوں والے ہیں اور کیا رکشوں والے ہیں اور کیا گاڑیوں والے ہیں، تو پھر لگاتے ہیں۔ جی نوحے کہنا یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ جس طرح ماتم حرام ہے، 3 دن سے زیادہ سو کرنا حرام ہے سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہوا ہو، اسی طرح نوحے کہنا یہ بھی بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ جو نوحے چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی گویا کہ بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ بھی گویا کہ ایک سوگ منایا جا رہا ہے، اور پھر ان نوحوں کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو سننا بھی گناہ ہے، کہ جس کے اندر ایسا شرک جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ اللہ کے مرتبے سے بھی بڑھا دیتے ہیں، یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے مرتبے سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ نوحے جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو اذیت دینے کا باعث ہے۔ رکشوں پہ، گاڑیوں کے اندر یا ڈیکوں پہ، دکانوں کے اوپر بلند آواز سے لگا دیتے ہیں، اور اس کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورا محلہ جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ غلط ہے کیونکہ آپ مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں، اور مسلمان بھائی کو اذیت دینا یہ بھی حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ شرک پر مبنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ گویا کہ سوگ ہی منا رہے ہیں، اور سوگ جو ہے جب ایک دفعہ 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے تو ہر سال منانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح سوگ حرام ہے، جس طرح ماتم کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح یہ نوحے چلانا یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ اس میں میں ذکر کروں تو 2 چیزیں اور بھی ہیں، یعنی 3 چیزیں تو آپ نے گنوا دیں، چوتھی چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو وہ نوحے کے الفاظ ہیں اور وہ جو اشعار ہیں وہ مستند نہیں ہے، یعنی جو آپ کے جذبات ہیں آپ نے اسی کو اپنے اشعار میں لے، اس کا واقعے سے کتنا تعلق ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے، کیا رتب و یابت، سارا ملا کے ہم اس میں اپنے جذبات کو شامل کر کے ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید دین کا پیغام ہے، اور یہ اسی طرح یہ واقعہ اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شہادت حسین کا جو واقعہ ہوا ہے، چونکہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصل میں وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں واقعہ ہوا، اور پھر جن لوگوں نے تاریخ بیان کرنی تھی وہ تقریباً ساری شہید ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کی استنادی حیثیت یا مستند روایات ملیں تو بہت کم آپ کو ملیں گی۔ تو یہ جتنا بھی نوحوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں جی تیر، ادھر سے تیر آیا، پھر اس کے گردن پہ لگ گیا، اور پھر اس طرح کر کے، یہ سارے افسانے ہیں، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو نوحے چلائے جاتے ہیں دور جاہلیت کی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کے اندر جو پائی جاتی ہیں، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، یہ 4 چیزیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ دور جاہلیت کی چیزیں ہیں، جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک پہلی چیز یہ ہے الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب کے اندر فخر کرنا، دوسرا یہ ہے والطعن فی الانساب، کسی کے نسب کے اندر طعن کرنا، اور تیسرا تھا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ تھی والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ تو یہ نوحہ جو ہے یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، بلکہ وہاں تو ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی مر جاتا بڑا سردار تو وہ کرائے پہ عورتوں کو لا کر ان کو بٹھا دیتے اور ان کو کہتے جی آپ اس کی فضائل بیان کریں، جھوٹے فضائل جو ہیں اپنی طرف سے بنا کر وہ بیان کرتے کہ یہ بڑا شیر تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ تو یہ جاہلیت کی چیز ہے، اور دور جاہلیت کی چیزوں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ درست ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان نوحوں میں ایک چیز جو اور ہے، جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے کا جو غم ہے اس سے متعلقہ اشعار ہوتے ہیں، تو وہاں بعض نوحوں میں صحابہ اکرام کی توہین پر مبنی اشعار بھی ہوتے ہیں، یعنی نوحے ایسے ہیں کہ ان میں ادھر غم کا اظہار بھی ہے اور ادھر بعض صحابہ اکرام کے بارے میں توہین امیز کلمات بھی ہیں، تو گویا کہ یہ اس اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ جی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، حالانکہ صحابہ کرام کی ہستیاں
وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم یعنی تم صحابہ لے کے آئے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو صحابہ کا ایمان تو وہ ایمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا ہے، مثال دی ہے باقاعدہ۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یعنی سارے صحابہ کسی ایک کو مستثنا قرار نہیں کوئی دیا، ایک صحابی بھی اس میں سے مستثنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، بے شک وہ اہل بیت صحابہ ہیں یا غیر اہل بیت صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سارے صحابہ کا احترام کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم دیگر تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کی محبت کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں ہم۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو یہ غم کا ایک انداز ہے، اندازوں میں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے شادی ہالز ہیں اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں، وہ دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں سب بند ہیں۔ بند اس معنی میں ہیں کاروبار، حتیٰ کہ کاروبار تک لوگ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ خوشی کی جو بات ہے وہ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ اور اس مہینے میں نہیں کرتے، اور ان خوشی کی چیزوں میں سے ایک شادی ہے، اور خاص طور پہ شادی نہیں کرتے جی شادی کو، بلکہ لوگوں کے ہاں اس کو حرام سمجھ لیا گیا ہو کہ اس مہینے میں شادی کرنا یہ حرام ہے، گناہ کی بات ہے۔ کوئی کرتا ہے تو بڑے تعجب سے اسے کہتے ہیں کہ اس نے محرم میں شادی کی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص محرم میں شادی کرے گا تو محرم میں کی ہوئی شادیاں عام طور پہ ناکام ہو جاتی ہیں، کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کا کتنا حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ جو محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس مہینے کو شاید منحوس سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شہادت حسین جیسا ایک بہت بڑا المناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ تو بڑا افضل مہینہ ہے، احترام والا ہے، تقدس والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور یہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس کی حرمت کے قائل تھے اور باقاعدہ اس کا احترام کرتے تھے۔ تو اگر تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ منحوس ہے تو یہ ان کی بات غلط ہے، کیونکہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ احترام والا، عزت والا، فضیلت والا اور تقدس والا مہینہ ہے۔ دوسری بات اگر یہ کہیں کہ یہ غم والا مہینہ ہے تو پھر غم والے مہینے تو سارے ہی بن جائیں گے، کیونکہ محرم کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اسی طرح آگے سفر کے اندر بعض صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، ربیع الاول کے اندر ہوئیں، ربیع الثانی کے اندر ہوئیں۔ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے کے اندر صحابہ کرام کی شہادتیں نہ ہوئیں، اور کبار صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اگر تاریخ کو ہم کھنگال لیں اور سرچ کر لیں کہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں اگر شہادتوں کو دیکھ لیا جائے تو تقریباً ہر مہینے میں ہزاروں شہادتیں آ جائیں گی، مقدس اور محترم اور بڑی شخصیات کی۔ تو اس طرح اگر اس کو غم کا بنا لیا جائے تو پھر تو ہمارے لیے سارے مہینے ہی غم کے بن جائیں گے، پھر ہم پورا سال شادی نہیں کر سکیں گے، پھر شادیوں کے بغیر ہی ہمارا کام چلے گا۔ تو یہ ان کے دونوں ہی گویا کے جو سبب ہیں، منحوس ہونا یا غم والا ہونا، یہ ان دونوں جو دلائل ہیں یہ غلط ہیں۔ غم جو ہے انہوں نے یہ خاص طبقے نے بنایا ہوا ہے، اور وہ طبقہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ باقی سارے لوگ بھی اس کو غم والا سمجھیں۔ حالانکہ اس مہینے کے اندر جو شادیاں، بعض ایسی شادیاں بھی ہوئی ہیں کہ وہ بڑی بابرکت شادیاں ہیں۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو پنجتن پاک کے اندر شمار کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں 3 مختلف اقوال ہیں، لیکن امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ طبری کے اندر اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر اس بات کو ترجیح دی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی محرم میں ہوئی تھی، اور یہ بڑی کامیاب شادی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جوڑی جو ہے ایک مثالی جوڑی ہے، اور اس کو یہ بھی مانتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جو یہ شادیاں نہیں کرتے، شادیاں نہ کرنے والوں سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو ہیں آپ سیدہ فاطمہ کی سنت کو اپنائیں، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل کو اپنائیں،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائیں جنہوں نے محرم الحرام کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. تو یہ سمجھ لینا کہ یہ منحوس مہینہ ہے تو یہ بات بھی ان کی غلط ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ غم والا مہینہ ہے یہ بات بھی غلط ہے. غم والا مہینہ تو انہوں نے بنا لیا ہے، حالانکہ یہ غم والا مہینہ تھا نہیں. شادی اگر کوئی شخص کر لے تو کیا آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتی ہیں؟ جب شریعت ہمیں نہیں کہتی ہے کہ ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ شادی کیسے ناکام ہو سکتی ہے؟ آپ میری مثال لے لیں، میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں اور یہ میں نے محرم کے اندر اس کی شادی کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، صرف اس بدعت کو ختم کرنے کے صرف اس لیے، بدعت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ محرم میں شادی کرنا حرام نہیں ہے. محرم ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں شادی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ بات بھی. اور ناظرین یہ بات بھی کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ، اور بالعموم جتنی مسلم دنیا ہے اس میں جو لاکھوں، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا فگر ہو، جو شادیاں ناکام ہوئی ہیں، جو طلاقیں ہو گئیں، اور جو گھریلو جھگڑے ہیں، اب تو ہم نہیں کرتے محرم میں، ہماری اکثریت نہیں کرتی، تو یہ ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، کس نحوست کے ساتھ تعلق ہے اس چیز کا؟ یعنی اگر ہم کوئی ایک شادی محرم میں ہوئی اور ہم نے اس کو مثال بنا لیا تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو اس محرم کے علاوہ کی شادیاں ہیں وہ ناکام کیوں ہو گئیں؟ تو اس کا اس سے تعلق ہمارے شیخ بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. شیخ یہ بھی بتائیے گا کہ جی نہیں صاحب، میں ایک بات ذرا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کوئی دن اور کوئی وقت منحوس پیدا نہیں کیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لا تسبوا الدہر، کہ تم زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو برا نہ کہو. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، اور مفسرین یا محدثین لکھتے ہیں کہ اصل میں اس کا معنی ہے انا خالق الدہر، کیونکہ زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے. تو جب ہم زمانے کے اوپر تنقید کریں گے کہ جی یہ مہینہ غم والا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، سفر کے اندر کئی لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، جی جو بندہ سفر میں شادی کرے وہ ہمیشہ سفر پہ ہی رہتا ہے، تو یہ ساری توہم پرستی ہے. حالانکہ وہ سفر سواد کے ساتھ ہے. ہاں وہ سفر سواد کے ساتھ اور یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے. تو یہ محرم کا مہینہ ہو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، کسی مہینے کا کوئی دن منحوس نہیں ہے، کسی دن کا کوئی گھنٹہ منحوس نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ایام اللہ کے پیدا کردہ ہیں. اگر منحوسیت یا نحوست آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے طرز عمل کی ہوتی ہے، ہماری بدعمالیوں کی ہوتی ہے، اور ہماری اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شادیاں ٹوٹ گئی ہیں تو وہ محرم میں تو نہیں ہوئی ہیں، وہ تو محرم کے علاوہ ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادیوں کو ٹوٹنے کا سبب محرم نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا اپنا اخلاق یا رویہ ہمارے، ہاں یا ہمارا اپنا طرز عمل ہے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ تو تھا کہ شادی کرنا، پھر اس میں ایک اور بات ہے، شادی ہو نہیں رہی، شادی ہوئی ہے، تو مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان ایام میں، محرم کے یہ جو ایام ہے خاص طور پہ 10 دنوں پورا مہینہ، ان میں آپ اپنی بیوی سے جو تعلق ہے، ازدواجی تعلق، وہ قائم نہ کریں. اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی یہ بھی بالکل اسی طرح ہی بلا دلیل ہی ایک ڈھکوسلا ہے جس طرح کہ شادی نہ کرنے کے حوالے سے ہے. تو جو لوگ شادی نہ کرنے کا کہتے ہیں یا ازدواجی تعلق قائم کرنے کا نہ کہتے ہیں، اس کا جو بڑی چیز پیش کرتے ہیں یا سبب پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ غم کا مہینہ ہے، اور غم جب ہم منا رہے ہیں تو غم کے اندر ہم خوشی کا موقع جو ہے وہ ہمیں قائم نہیں کرنا چاہیے، غم کے اندر آپ غم میں ہی رہیں. حالانکہ یہ بات بالکل نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. بلکہ میں ایک بڑا منفرد واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے بچہ بیمار تھا تو کام پہ چلے گئے، اور جب واپس آئے تو بیوی سے اگر پوچھا جی بچے کی کیا حالت ہے، تو بیوی نے کہا جی بچہ سکون میں ہے. مقصد ان کا یہ تھا کہ سکون سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ فوت ہو چکا تھا، مطلب وہ تکلیف سے سکون میں ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ کھا پی لیں اور راحت اور سکون کر لیں، بعد میں ان کو بتا دوں گی. تو نبی صحابی نے باقاعدہ کھانا کھایا، ازدواجی تعلق بھی قائم کیا. تو اس کے بعد بیوی نے بتایا جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے. تو صحابی کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو چکی ہو تو اس وقت بھی آپ یہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اور یہ واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوا تھا صلی اللہ علیہ تو وسلم. جو واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو چکا ہو اور اللہ کے نبی موجود ہوں اور آپ کی طرف سے خاموشی اس پر ہو تو اس کو کہتے ہیں تقریر. یہ تقریری حدیث ہے. تو گویا کہ اس پر اللہ کے نبی کی مہر جو ہے وہ ثابت ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت موت اور مردے کے موجودگی میں بھی آپ مطلب یہ تعلق قائم کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت عجیب مطلب بعض رویے ہیں. میرے مشاہدے کی بات ہے کہ ایک شخص فوت ہوئے اور رات کو ان کی وفات ہو گئی, تدفین ان کی صبح ہونی تھی, تو وہ گھر والے رات مطلب غم میں رہے, روتے رہے, اور صبح ان کے کوئی ہمسائے سے لوگ آئے کہ ان کو ناشتہ دلانے کے لیے. تو وہ ایک خاتون ناشتہ لے کے آئی, تو وہ گھر والے ناشتہ کر رہے تھے نا لواحقین, کسی اور نے دیکھا اور اس نے باقاعدہ اس کو اعتراض کی صورت میں پیش کیا. اس نے کہا وہ میت گھر پہ سی اور سارے روٹی کھائی جا رہے سر. میں نے خود دیکھا کہ میت پئی سی اور وہ کھانے کھا رہے تھے. مطلب کوئی اعتراض والی بات نہیں. جب کھانے کا وقت ہے, لوگ بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں, تو ایک اگر فوت ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کو بھوک سے آپ, یعنی ہم عجیب ہم نے چیزیں بنا لی ہوئی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ کھانے کی بات ابھی ہوئی. ہم اس مہینے میں کھانے بناتے ہیں اور اس میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں, اور جب کھانے بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیاز حسین ہے. جی, نظر اللہ نیاز حسین, نیاز حسین. تو یہ بتائیے گا کہ نظر ماننا ٹھیک ہے, اور اگر مانی جائے تو کیا ذبیحہ یا کھانا بنانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے, وہ براہ راست کسی اور شخصیت اور ہستی کے لیے ہو, یا وہ بالواسطہ طور پہ مطلب اس کو کہہ لیں آپ کے جیسے ہم کہتے ہیں وسیلے کے طور پہ, یا کوئی بھی اس کی الفاظ اور دے لیے جائیں, تو کیا جائز ہے کسی کی طرف نسبت کرنا؟ جی, کوئی بھی کھانا ہو یا سبیل ہو, پانی ہو, اس کو آپ غیر اللہ کی طرف اگر منسوب کریں گے تو یہ تو بلکہ شرک کی قسم بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے بوانہ مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پہ کوئی میلہ لگتا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں. تو فرمایا کیا وہاں پہ کوئی بت تھا پہلے؟ تو کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا پھر جا کے وہاں پہ اونٹ کر لو. لیکن اگر وہاں پہ بت تھا یعنی اس بت کی وجہ سے, یا وہاں پہ میلہ تھا یعنی اس میلے کی وجہ سے تم وہاں پہ کرنا چاہتے ہو, تو پھر تمہارے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. تو نظر جو ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے. نظر اللہ کے علاوہ آپ کسی غیر اللہ کے لیے نظر نہیں مان سکتے ہیں. اگر آپ کی نظر غیر اللہ کے لیے ہے, بے شک وہ کوئی مقرب اللہ کی ہستی ہو, بے شک وہ کوئی فرشتہ ہو, بے شک وہ کہ اللہ کا نیک بندہ ہو, تو جب آپ اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا اور آپ کے لیے وہ عمل کرنا درست یعنی غیر اللہ میں, غیر اللہ کا مطلب ہے ایک اللہ جو خالق ہے, اس کے علاوہ تمام, اس میں انبیاء, اس میں صلحاء, اس میں اولیاء, حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے سارے شامل ہیں. غیر اللہ کے اندر سب شامل ہیں, یعنی ایک اللہ کے علاوہ سب. صرف اللہ کی ہستی ایسی ہے جس کے لیے آپ نے نظر ماننی ہے, کیونکہ نظر ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور تمام عبادات جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت, نظر کی عبادت ہو یا روزے کی عبادت ہو, نماز کی عبادت ہو, جس طرح روزہ اور نماز عبادت ہے, نظر ماننا یہ بھی بالکل ویسے ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں. ہم نماز کے اندر یہی دعا کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نظر ماننا جائز نہیں ہے. نظر کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کرے کہ ننگے پاؤں پھرے یا خود کو کوئی تکلیف دے یا وہ آگ پہ چلے, تو کیا ایسی نظر, ایک تو ہے نا نظر کسی اور کے لیے ماننا, ایک یہ کہ اگر وہ تو آپ نے بات کر دی, اگر نظر وہ اللہ کے لیے ہو لیکن ہو اس طرح کی کہ خود کو تکلیف دے, آگ پہ چلنے کی, بلا وجہ جوتا اتار کے دھوپ میں چلنے کی, تو کیا ایسی نظر ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہوگا. ہاں, اللہ کے لیے بھی نظر آپ نے وہ ماننی ہے جو اطاعت اور شریعت کے مطابق ہوگی. جو معصیت کی نظر ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس نظر کو ختم کریں گے اور اس کا باقاعدہ کفارہ ادا کریں گے, اور نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے. اب یہ پیدل چلنا, اسی طرح سبیلیں لگانا, کھانا پکانا, یہ ساری کی اچھا میں اس چیز پہ ایک بڑا حیران ہوتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
پیاس کی حالت میں ہوئی، بھوک کی حالت میں ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ان کی شہادت کا غم منا رہے ہیں یا ان کی شہادت پہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر تو آپ کو ان کی شہادت کا غم ہے تو آپ اس دن میں سبیلے کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اس دن کھانے کیوں کھلا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان 10 دنوں میں آپ پیاسے بھی رہیں اور آپ بھوکے بھی رہیں، جس طرح کہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی تھی۔ تو ان کا یہ عمل جو ہے اصل میں چونکہ جو چیز شریعت کے خلاف ہوتی ہے اس میں پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا۔ کبھی وہ اس چیز کو غم بنا لیتے ہیں، کبھی وہ اس چیز کو جشن منا لیتے ہیں۔ تو یہ پیدل چلنا، ننگے پاؤں چلنا، اسی طرح کر کے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ ساری چیزیں تو بظاہر غم کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن جا کر سبیلیں لگا دینا، کھانے پکانا اور پھر لوگوں کے اندر تقسیم کرنا جیسے عید کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ خوشی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اب ان میں سے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ غم منا رہے ہیں یا یہ جشن منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے غالباً جس میں ایک شخص نے نظر مانی اور وہ دھوپ میں کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ نظر اس کو یعنی یہ چلا جائے اور اس کا کفارہ دے دے۔ جی بالکل اس طرح کی حدیث موجود ہے کہ جس میں ایک صحابی جو ہیں انہوں نے غالباً روزہ رکھا ہوا تھا اور کوئی انہوں نے نظر مانی کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اذیت دینا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ہر وہ کام جو انسان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہو، جس میں انسان اپنے نفس کی حفاظت نہ کر پا رہا ہو، جو انسان کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہو، وہ حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو بھی حرام کیا ہے۔ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو انسان کو کسی بھی اعتبار سے نقصان پہنچائے اس کی جان کو۔ تو دین کے جو مقاصد ہیں ان میں جہاں حفظ دین ایک مقصد ہے وہاں حفظ نفس بھی ایک مقصد ہے، اور یہ فقہ کے بہت معروف اصول ہیں جو فقہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو چونکہ ان معاملات کے اندر انسان جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، پیدل چلتے ہوئے اس کو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا بساؤ کا جب آگ پہ چلتے ہیں تو آگ پہ پھر آگ کا جو عذاب ہے اس سے تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ رب العزت دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔ اور اس میں وہ معروف حدیث کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جو لیڈر بنا کر کمانڈر بنا کر بھیجا، تو وہ کسی وجہ سے اپنے جو متحد تھے، باقی جو لشکر کے لوگ تھے ان سے ناراض ہو گئے، تو ان کو کہنے لگے جی میں تمہارا کمانڈر ہوں اور تمہارا امیر ہوں، تم پر فرض ہے کہ تم میری بات کو مانو۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پہلے تو اس نے حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، تو بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور پھر وہاں اس نے کہا جی اب اس میں آگ جلا دو، تو انہوں نے آگ جلا دی۔ اب وہ کہنے لگا کہ اس کے اندر چھلانگیں لگاؤ، وہ سزا دینا چاہتا تھا۔ تو کئی صحابہ تو تیار ہو گئے جی ہم آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اسلام اس لیے نہیں لائے کہ ہم آگ کے اندر جائیں، ہم تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اسلام لے کے آئیں تاکہ ہم آگ سے بچ جائیں، ہم نے آگ میں نہیں جانا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ تم لوگ آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی آگ کے اندر جلتے رہتے۔ تو یہ آگ کے اوپر پاؤں ننگے پاؤں چلنا اور پھر ننگے پاؤں ویسے گلیوں کے اندر چلنا، یہ انسان اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے، اور یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ذکر کیا کہ محرم کے مہینے میں جو بڑا فضیلت والا مہینہ ہے اس میں جو بدعات ہیں اور یہ وہ ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، شریعت قرآن مجید کا نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے۔ قرآن و حدیث ہی شریعت ہے، اس سے ہٹ کے میرے جذبات کیا ہیں، میرے خیالات کیا ہیں، میری کیفیات کیا ہیں، کیفیات، جذبات، حالات یہ شریعت نہیں کہلاتے۔ یہ ہو تو میری کیفیت بدلتی رہتی ہے، میں اپنی کیفیت کو شریعت کا نام نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں، دین صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کو لازم بنانا ہوگا اور اسے پکڑنا ہوگا، پھر ہم ایجادات سے، نئی چیزوں سے، بدعات سے اور ان اطوار سے اور طریقوں سے بچ سکیں گے۔ اب محرم کے مہینے میں جو اس کو خاص طور پہ غم کا مہینہ ہے،
تو ہم یہ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت المناک ہے، اندوناک ہے، لیکن اس شہادت کی وجہ سے جیسے شیخ نے فرمایا کہ شہادت پہ غم تو نہیں ہوتا، شہادت تو سعادت ہے، غم کی وجہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ شہادت غم کی وجہ ہے تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں وجہ نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، بہت تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے۔ یعنی وہاں وہ بھی شہادت ہے، ہم ذکر تک نہیں کرتے۔ اگر تعلق اس مہینے کے غم کا اس اندوناک واقعے کے ساتھ ہے کہ وہ صرف شہادت نہیں تھی، اس میں پیاس تھی، اس میں بھوک تھی، اس میں ظلم تھا، تو ہم کہتے ہیں یہی تو معاملہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح وہ شہید ہوئے، اسی طرح وہ پیاسے رہے، ظلم ہوا۔ کس کو یاد ہے کہ وہ 18 ذی الحجہ ہے؟ چند لوگوں کو، کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اور یہ وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا جس میں ہم سب سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ محرم میں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، تو سب سے زیادہ کس مہینے میں کرتے ہیں؟ اس سے پہلا مہینہ جو ذی الحجہ کا ہے اس میں کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی شہادت ہے، اور وہ خلیفہ سوم کی شہادت ہے، اور وہ داماد رسول کی شہادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کی شہادت ہے، ذو النورین کی شہادت ہے۔ ہم نہیں غم نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق خاص ایک فقہ کے ساتھ ہے اور خاص جذباتی کیفیات کے ساتھ ہے، بالعموم یہ اصول سب پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب ہم دین کو لیں، جب ہم اپنا مال خرچ کریں، جب ہم اپنا وقت خرچ کریں، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ واقعتاً دین ہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، مستند ہیں، حوالہ ہے، ریفرنس ہے، تاکہ جب ہم اپنا مال اور وقت خرچ کریں تو اللہ کے ہاں وہ ہمیں اجر کی صورت میں اس کو وہ ایک مفید ثابت ہو۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام، ہمارا یہ پروگرام، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، یہ اسلام کے پیغام کی نشر و اشاعت ہے۔ محدث میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے پھیلائیے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قرآن و سنت کی آواز اٹھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ اٹھتی رہے گی۔ آج کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔